الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی، حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی، ایمان میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس نے تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا، اور ہدایت و بشارت تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی جبریل امین کا دشمن ہے تو ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے قرآن اتارا، جس نے تورات، زبور اور انجیل کی تصدیق فرمائی، اور مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے اور بشارتیں بھی ہیں۔ بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ حضرت جبریل امین سے یہودیوں کی کیا دشمنی تھی۔ یعنی جبریل امین کا ڈائریکٹ انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں ہے، کوئی گفتگو اور کلام نہیں ہے، تو وہ جبریل امین کو اپنا دشمن کیوں کہتے تھے؟ تو اس ضمن میں بڑی ہی مضحکہ خیز قسم کی بات ہے، یعنی جو عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، جو یہودیوں کی سوچ تھی اور ان کی بے عقلی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ جبریل امین سے وہ محض اس وجہ سے دشمنی رکھتے تھے کہ ان کا یہ ماننا تھا، کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافروں کے لیے عذاب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ جبریل لے کر آتے ہیں، لہذا یہ ہمارا دشمن ہے۔ انہوں نے تو کبھی ہمیں خیر کی بات بتائی ہی نہیں، حالانکہ وہ ساری کی ساری جو عذاب کی آیات تھیں، جو عذاب کی وعیدیں تھیں، جو جہنم سے ڈرایا جا رہا تھا، وہ ان کی بہتری کے لیے تھا، اور وہ اللہ کی جانب سے تھا۔ جبریل امین یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر جبریل امین سے دشمنی رکھتے ہیں تو رکھتے رہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم نے تو قرآن اتار دیا اور یہ ہدایت ہوگی مومنین کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ ان کافروں کے دل پر اثر نہیں کرتا، لہذا ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوا للکافرین۔ اور جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور ان کے فرشتوں کا، رسولوں کا اور حضرت جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن کافروں کا۔ اب یہ دشمنی رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کرتے تھے، جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوست کہتے تھے اور یہودی اپنا دشمن کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک دفعہ یہودیوں نے یہ پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کون ہے، آپ کے رسول کا دوست کون ہے؟ تو فرمایا وہ تو جبریل ہے۔ تو برملا کہنے لگے ہم تو اس کو دشمن سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے تو ہم ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور ایک اس ضمن میں ایک واقعہ جو مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا وہ یہ کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ 4 سوالوں کے جواب دے دیں، اگر آپ ٹھیک جواب دے دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے تورات سے پہلے کون سا کھانا اپنے لیے حرام کر لیا تھا، اپنے لیے منع کر لیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ وہ اونٹ کا گوشت تھا، بڑا پسندیدہ گوشت تھا، اور اونٹنی کا دودھ تھا جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے بعد شفا کے لیے منت مانتے ہوئے اپنے اوپر منع کر لیا. وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. پھر دوسری بات انسان کی پیدائش کے متعلق تھی کہ مرد اور عورت یہ مذکر اور مؤنث کیسے بنتے، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی پیدائش کا ایک مرحلہ رکھا اور اس میں مرد اور عورت کے اختلاط سے جو ہے وہ ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور جس کا عنصر غالب آ جائے اسی کے حساب سے پھر مرد پیدا ہوتا ہے یا عورت پیدا ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے. یہ سوال بھی وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. پھر تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ کیا نبی سوتے ہیں؟ فرمایا نبی کی آنکھ سوتی ہے لیکن قلب جو ہے وہ بیدار رہتا ہے، قلب نہیں سوتا. یعنی عام حالات میں جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی ہمارا دل بھی ہم ہوش میں نہیں ہوتے، لیکن انبیاء کی نیند اس طرح کی نہیں ہوتی. وہ سوتے تو ہیں، آنکھ بند ضرور ہوتی ہے لیکن ان کا قلب بیدار رہتا ہے، قلب جاری رہتا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. اور چوتھی بات جو تھی نا، وہ ان سے کہا کہ آپ کا دوست کون ہے؟ تو کہنے لگے جبریل امین ہے. تو بس یہودی کہنے لگے ہاں اگر آپ ان کو دوست نہ رکھتے تو ہم ایمان لے آتے. میری بہانے بازی تھی، لیت و لال سے کام لیتے تھے. تو ایک تو یہ فرمایا، اور پھر اس میں انہوں نے کھلم کھلا حضرت جبریل امین کی گستاخی بھی کرنا شروع کر دیا. کہنے لگے میکائیل ہمارے دوست ہیں، وہ بارش برساتے ہیں اور پھر سبزہ اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، لیکن جبریل امین تو ہمیشہ ہمارے لیے عذاب کی آیتیں لے کر آتے ہیں. وہ جاہل اتنا نہ سمجھ سکے کہ ایمان لے آؤ تو ساری بشارتیں بھی تو حضرت جبریل امین کے ذریعے آ رہے ہیں، سارے انعامات اور جنت کی نعمتوں کے تذکرے بھی تو جبریل امین کے ذریعے آ رہے ہیں. عذاب تو صرف ان کے لیے جو مانتے نہیں ہیں، لیکن وہ اس بات میں ان کو اتنی عقل نہیں تھی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ، یعنی وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں بس وہی قرآن کا انکار کریں گے، باقی ایمان والوں کے تو دل میں یہ بات اترتی جاتی. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور کیا جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، ان میں سے بہت سارے ایمان نہیں لے کر آتے. یعنی اگر کوئی ایک بات یہ تسلیم کر بھی دیتے ہیں یہودی مدینہ تو دوسری کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی اسلام صحیح طرح سے ان کے دل میں راچ پاس نہیں رہا، یہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ نہیں رہے، اس کی قدر نہیں کر رہے. ایک بات مانتے ہیں، باقیوں کا وہ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس تشریف لائے اللہ کے ہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتے تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے. یعنی قرآن نازل ہوا، انہوں نے پس پشت رکھ دیا. اچھا اب اس میں ایک چیز دیکھیں، یہ تو وہ کافروں کی بات ہے جو نہیں مانتے تھے. قرآن کا پیچھا ہوتا ہے، ہم برداشت نہیں کرتے. قرآن کے ادب میں یہ ہے، اس کو بلند جگہ پر رکھا جائے. ہم قرآن کو پس پشت نہیں رکھتے، اس پر گرد نہ جم جائے، اس کی طرف پاؤں نہ ہو جائیں، اس کی طرف پیٹھ نہ ہو جائے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قرآن کی آیتوں پر عمل نہ کرنا بھی تو پشت دکھانا ہی ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اپنی اصلاح نہ کرنا اور اپنے دل دماغ کو حاضر نہ کرنا اور اس پر ایمان لا کر عمل نہ کرنا بھی تو قرآن کی بے ادبی اور گستاخی. ایک تو یہ قرآن کو وہ مانتے ہی نہیں، وہ تو یہودی ہیں نہیں مانتے، لیکن جب ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے تو آپ خود سوچیں ہم کس جگہ پر موجود ہیں، ہم اس وقت کیا کرتے ہیں. تو قرآن کے ادب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے، ادب کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اس کی ہر آیت پر ایمان بھی لے کر آئیں، جو اللہ کے احکامات ہم تک پہنچ رہے ہیں اس پر منوعاً عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کریں. آگے پھر ایک اور واقعہ جس میں طویل آیات مبارکہ ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے. بات ہو رہی ہے جادو کی اور سحر کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو. تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے. اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا. اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا کر لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی. کاش کہ انہیں علم ہوتا. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہ جو یہودی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ ساحر اور جادوگر کہتے تھے، نبی نہیں مانتے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے تو وہ کہتے وہ نبی نہیں ہیں بلکہ وہ صرف اور صرف جادوگر تھے اور جادو کے زور پر وہ حکومت کیا کرتے تھے. اب اس کی بہت ساری وجوہات تھی. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سند کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور میں آسمان پر گھات لگا کر کان لگا کے نا تو فرشتوں کی باتیں سنا کرتا. فرشتے آپس میں بات کرتے، بارش کب ہوگی، کون کب مرنے والا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ سارے رجسٹر تھے، اللہ نے ان کو علم دے رکھا تھا. تو وہ جو غیب کی خبریں تھیں نا، شیطان کان لگا کے فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر اس کے بعد آ کر یہودی کاہنوں کو، نجومیوں کو وہ بتا دیا کرتے اور وہ آ کے لوگوں کو بتاتے اور پھر ویسا ہی ہو جاتا. اور وہ ایک ایک بات جو تھی نا وہ جو فرشتوں سے سنتے تھے وہ کتاب میں لکھتے جاتے تھے. ایک کتاب تیار ہو. انہوں نے وہ کتاب جس میں اپنے سے بڑھا کے بھی کچھ باتیں لکھی، وہ کتاب انہوں نے لوگوں تک پہنچانی شروع کر دی اور اس کے ذریعے سے وہ جادو کی باتیں کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کتابوں کو پکڑ کے ایک صندوق میں بند کیا، بند کر کے تو اپنے تخت کے نیچے رکھ دیا. اب کوئی بھی شیطان وہ حاصل کرنے کے لیے آتا تو اس کو آگ لگ جاتی، وہ جل جاتا تھا. لہذا کوئی جرت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جادو اس لیے بھی سیکھتے تھے، ان باتوں کو سیکھتے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کریں. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں سے باتیں پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا. وہ کہتا میں فلاں جگہ پہ فلاں فساد کر کے آیا. تم نے کیا کیا؟ میں فلاں بندے سے چوری کرا کے آیا. تم نے کیا کیا؟ میں نے فلاں بندے کو زنا پر آمادہ کیا. میں نے فلاں سے شراب جو ہے وہ اس کو پلا دی. پھر ایک آ کے کہتا ہے کہ میں میاں بیوی میں لڑائی کرا کے آیا. تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی اور اس کو وہ سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب سے بڑا کام کر کے آئے. یعنی ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک شیطانی عمل میں سے یہ ہے کہ کوئی جو میاں بیوی کے درمیان آپس میں لڑائی کرا دے. تو وہ یہ جادو بھی اس لیے سیکھا کرتے تھے کہ لڑائیاں کرائیں اور فساد پھیلائیں. اچھا تو وہ پھر کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان علماء کا بھی انتقال ہو گیا جو ان باتوں کو جانتے تھے. پھر ایک دن شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کے اس نے لوگوں سے کہا میں تمہیں خزانے کی باتیں نہ بتاؤں، میں تمہیں جادو کی باتیں نہ بتاؤں. اور انہیں کہنے لگا کہ یہ ذرا تخت کے نیچے کھودو تمہیں خزانہ ملے گا. وہاں سے پھر اس نے وہ کتابیں نکلوائیں اور پھر لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ جو پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں سنتے تھے، یہ جو ہوائیں بات مانتی تھی، یہ جو زمین بات مانتی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں تھے بلکہ وہ تو ان کتابوں سے، ان جادو کی باتوں سے ساری حکومتیں کیا کرتے تھے. تو یہ غلط فہمیاں یہودیوں میں نسل در نسل چلی آ رہی تھی اور وہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلط قسم کی باتیں کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جادو اللہ نے فرمایا یہ نبی کی شان نہیں، یہ مومنین کی شان نہیں. جادو تو وہی کرتا ہے جو کافر ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے. جادو برحق ہے، کرنے والا کافر. اور اس بارے میں یہ بھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ فتح التقدیر میں انہوں نے یہ حدیث مبارکہ لکھی، وہ کہتے ہیں کہ کسی جادوگر سے اس بغیر توبہ طلب کیے ہوئے اس کو قتل کر دو، یعنی اس کو مار دینا جائز ہے کہ وہ اس جادو کے ذریعے مختلف قسم کے فساد دنیا میں پھیلاتا ہے اور شر انگیزی کرتا ہے، تو لہٰذا یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ اور پھر 2 فرشتوں کا ذکر ہاروت اور ماروت کا، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جی وہ جادو سکھاتے تھے، نہیں فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، تمہاری آزمائش ہے، اور اگر تم یہ جادو سیکھ بھی لیتے ہو اور اپنے کام نکلوا بھی لیتے ہو تو تم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے تم پر سخت عذاب نازل کرنا ہے۔ ہاں ہے ضرور، اب سوال یہ پیدا ہو یہ ہے کیوں، تو ویسے تو شراب حرام ہے، وہ ہے کیوں، وہ دیگر برائیاں حرام ہیں لیکن ہیں کیوں، اس لیے کہ آزمایا جائے، کہ ہیں صحیح ہے لیکن تم نے اس سے بچنا ہے۔ تو جادو بھی ہے صحیح ہے لیکن اس سے بچنا ہے، اس کو کرنے والا کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے قتل کے علماء نے فتوے بھی دیے۔ آگے جو کچھ آخری آیات ہیں اس میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں ان کا ثواب بہت اچھا ہے، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ یعنی وہ ان چکروں میں پڑ گئے کہ جادو کریں، وہ ان چکروں میں پڑ گئے کہ ہم جو ہے وہ مختلف طریقوں سے دولت اکٹھی کر لیں، تو یہ سراسر گمراہی ہے، سراسر ہلاکت ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اللہ پر یقین رکھتے، اللہ کے رزق پر یقین رکھتے، اس کی نعمتوں پر یقین رکھتے۔ اور ایک بات جو پچھلی آیت میں رہ گئی مجھے بھی یاد آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں، مرد اور عورت میں لڑائی کرا دیں، وہ اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا کے حکم سے۔ اب ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ، ہم لوگ سوچتے ہیں فلانے نے تمیز کر دی ہے تو رشتے نہیں ہو رہے، فلانے نے فلانا کام کر دیا تو اس لیے گھر میں بڑی تنگی ہے، بیماری آ گئی، نہیں، یہ سب قسمت کے نصیب کے حصے ہوتے ہیں۔ اپنی ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی فرض کرے، اگر کوئی تمیز کرتا بھی ہے کسی پر، وہ اثر تبھی کرے گا جب میرے قسمت میں وہ تکلیف لکھی ہو، ورنہ اللہ کے حکم کے سوا تو اس کائنات میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ہمیں یہ جو بڑے بڑے عامل نجومی شمسی بابے اور دیگر یہ چیزیں جو خرافات دین میں پیدا کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے لوگ ان کے پاس جا کر تو کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب حرام، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہمیں ایسے عقائد رکھنے چاہیے، نہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی تنگی تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کو رفع کرنے والا ہے، اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، اور ہمیں اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہماری شفا ہو جائے، تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی تو اللہ سے رو رو کے التجا کر کے اس سے مانگیں، مت کسی بابے کے پاس جائیں، مت کسی نجومی کے پاس جائیں، یہ سب فراڈ ہے۔ یہ اگر اتنے ہی بڑے عامل ہوتے تو 2-2 4-4 5-5 100 ہزاروں کے فراڈ دکانوں پہ بیٹھ کے کیوں کر رہے ہو؟ لہذا ہمارا ایمان ہے کہ مجھے کوئی ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں جو میرے قسمت میں ہے تو پھر وار کسی کا بھی چل سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، ایسے ضعیف اعتقادی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة بعد الفعل في مرة وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین یا احکم الحاکمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہم تیری دی کی توفیق سے مسجد میں آئے، نماز مغرب ادا کی، درس کے لیے بیٹھے، اپنی ناقص العقل کے مطابق ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، پروردگار یہ تیرے فضل سے ہی ہوا، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ پروردگار جو کچھ بھی ہم پڑھ سکے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ الہ العالمین قرآن کے توسل سے ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے خاندان کے عزیز و اقربا کے چھوٹے بڑے بوڑھے بچے جوان مرد عورتیں دور و نزدیک سے جو بھی اس دار فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی کامل ترین بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین
ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمیں بھی موت یاد رکھنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے لواحقین میں سے، ہمارے گھر بار میں سے، دوست احباب میں سے، ہمارے محلے میں سے یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، یا اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ پروردگار ہماری خالہ جی بیمار ہیں، خاص طور پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کی یا اللہ درازی عمر عطا فرما. اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جسمانی روحانی شفا عطا فرما، ہر طرح کی اخلاقی اور روحانی ذہنی نفسیاتی بیماریوں سے نجات عطا فرما. پروردگار روشنیوں کا راستہ عطا فرما. یا اللہ ہماری سوچ کو پاکیزہ بنا. الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ قصدن سہوا ارادتن غیر ارادتن شعوری لا شعوری تحت شعوری دن کے اجالوں میں کیے گئے رات کے اندھیروں میں کیے گئے سارے گناہوں کو معاف فرما. وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول چکے ہمیں یاد بھی نہیں، ہم ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، معاف فرما. یا اللہ نیکیوں کی رغبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہر قسم کی ذلت سے، قلت سے، علت سے محفوظ فرما، ہر قسم کی گندگی سے محفوظ فرما، بندگی والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما، ہمارے رزق میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. الہ العالمین مسجد کو آباد کرنے والوں کے دلوں کو اور گھروں کو آباد و شاد فرما. الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ اسلام پر ماننے والے پر بڑا مشکل وقت ہے. یا اللہ وہ ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں. پروردگار جہاں جہاں مسلمان نہتے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، پروردگار خزانہ غیب سے مدد فرما. الہ العالمین ان کو پھر سے استقامت عطا فرما، عروج عطا فرما، غلبہ عطا فرما، حاکمیت اور امامت عطا فرما. پروردگار جتنے بھی کفار ہم پر مسلط ہو چکے، پروردگار ان سے نجات عطا فرما. یا اللہ پروردگار ہم سب کی خیر فرما، ہم پر، ہمارے والدین پر، ہماری اولادوں پر اپنا رحم و کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.